حج والا مہینہ ہے، اس مہینے میں حج کیا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کا نام یہ ذوالحج ہے، یا ذی الحج یا ذوالحجہ۔ اور حج وہ عبادت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حج میں نہ کوئی گناہ کا کام کیا نہ کوئی فحش بات کی تو وہ حج کرنے کے بعد ایسا لوٹے گا جیسا وہ اس دن تھا جس دن اپنی ماں کے پیٹ سے وہ باہر آیا تھا، یعنی جس دن ماں نے اس کو جنا تھا اس دن وہ بالکل معصوم تھا، اس پر گناہ کا کوئی داغ نہیں تھا، اس وقت کسی خطا سے وہ لتڑا ہوا نہیں تھا، تو بالکل ایسا گناہوں سے پاک صاف مبرہ صاف ستھرا ہو کر بالکل واپس آئے گا۔ حج کی یہ فضیلت ہے، اور یہ مہینہ حج والا ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے بھی یہ مہینہ بطور خاص فضیلت رکھتا ہے، اور خصوصاً عشرہ ذو الحجہ ابتدائی 10 دن یہ انتہائی فضیلت والے ہیں۔ اللہ رب العزت کے کرم سے زندگی میں ہم ایک بار پھر ان 10 دنوں تک پہنچے ہیں، لہٰذا انہیں انتہائی اہم سمجھتے ہوئے ان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور جتنی عبادت ہو سکے، جتنی ہم لوگوں کے ساتھ بھلائی کر سکیں، جتنے صدقات و خیرات کر سکیں وہ ضرور کریں۔ یہ انتہائی فضائل والے دن ہیں، اور کئی اعتبارات سے ان دنوں کی فضیلت ہے۔ سب سے پہلی فضیلت تو ان دنوں کی یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، پورا ذی الحج۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زمانہ لوٹ کر دوبارہ اسی طریقے پر آ گیا ہے کہ جہاں سے یہ شروع ہوا تھا۔ مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 تو متصل ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک ہے رجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے۔ حرمت والے مہینے کا کیا مطلب ہے؟ حرمت والے مہینے کا مطلب ہے کہ ان کا حد درجہ احترام کرنا ہے، ان میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہ ہو، ان میں کسی قسم کی کوئی خطا نہ ہو۔ گناہوں سے تو ویسے بھی بچنا ہے پورے 12 مہینے، لیکن ان مہینوں میں خاص طور پر گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جنگ و جدال ان مہینوں کے اندر بطور خاص ممنوع ہے، لڑائی جھگڑا گالم گلوچ ویسے بھی منع ہے، لیکن ان مہینوں میں بطور خاص ان کے ادب کی وجہ سے، ان کی تعظیم اور ان کی تکریم کی وجہ سے یہ منع ہے۔ یہاں تک کہ اگر دشمن کی طرف سے حملہ نہ ہو رہا ہو تو قتال کرنا بھی منع ہے۔ ہاں اگر کسی نے جنگ مسلط کر دی ہے، جیسے ابھی غزہ میں، یا اس طرح کے کوئی حالات ہیں کہ اپنے بچاؤ کے لیے، دفاع کے لیے جنگ کرنا ہی ان مہینوں میں ضروری ہو، ظاہر ہے کہ اگر یہ جنگ روکنا چاہیں تو سامنے والا تو نہیں رکے گا، تو ایسے موقع پر تو ظاہر ہے کہ پھر جنگ ہی کی جائے گی، جہاد اور قتال ہی کیا جائے گا۔ لیکن بطور خاص ان مہینوں میں، اور پہلے بھی یہی ہوتا تھا، زمانہ جاہلیت کے اندر بھی یہ مہینے انتہائی محترم قرار دیے جاتے تھے، مقدس مانے جاتے تھے، کہ اگر کوئی جنگ لگی ہوئی بھی ہوتی تھی ان مہینوں کے اندر وہ جنگ روک دی جاتی تھی۔ لہٰذا ان مہینوں کا احترام ایک تو اس وجہ سے ضروری ہے، اس مہینے کا ذوالحجہ یا ذی الحجہ یا ذوالحج یا ذی الحج۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ حج والا مہینہ ہے، اس مہینے میں حج کیا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کا نام یہ ذوالحج ہے، یا ذی الحج یا ذوالحجہ۔ اور حج وہ عبادت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حج میں نہ کوئی گناہ کا کام کیا نہ کوئی فحش بات کی تو وہ حج کرنے کے بعد ایسا لوٹے گا جیسا وہ اس دن تھا جس دن اپنی ماں کے پیٹ سے وہ باہر آیا تھا، یعنی جس دن ماں نے اس کو جنا تھا اس دن وہ بالکل معصوم تھا، اس پر گناہ کا کوئی داغ نہیں تھا، اس وقت کسی خطا سے وہ لتڑا ہوا نہیں تھا، تو بالکل ایسا گناہوں سے پاک صاف مبرہ صاف ستھرا ہو کر بالکل واپس آئے گا۔ حج کی یہ فضیلت ہے، اور یہ مہینہ حج والا ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے بھی یہ مہینہ بطور خاص فضیلت رکھتا ہے، اور خصوصاً عشرہ ذو الحجہ ابتدائی 10 دن یہ انتہائی فضیلت کے حامل ہے۔ اسی طریقے سے ان میں تسبیح و تحلیل، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کا حکم کیا گیا ہے۔ بطور خاص تسبیح سبحان اللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ، تحمید الحمدللہ، اور تکبیر اللہ اکبر، ان 4 چیزوں کا بطور خاص احادیث کے اندر ان 10 دنوں میں حکم کیا گیا ہے کہ تسبیح کرو، تحمید کرو، تحلیل کرو اور تکبیر پڑھو۔ تو جتنا ہو سکے چلتے پھرتے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ
اس کا ورد کیا جائے۔ اسی طریقے سے ان 10 دنوں کے اندر جو ابتدائی 9 دن ہیں ان میں روزہ رکھنا یہ 1 سال کے روزے کے برابر ثواب رکھتا ہے، یعنی ہر دن کا روزہ۔ پہلی ذی الحجہ کا اگر کسی نے روزہ رکھا تو گویا اس نے 1 سال کا روزہ رکھا حدیث شریف کے مطابق، دوسری کا روزہ رکھا گویا اس نے 1 سال کا روزہ رکھا۔ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ یہ جو سورہ فجر کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، والفجر ولیال عشر، اس میں جو لیال عشر کا ذکر ہے 10 راتیں، تو کئی مفسرین نے یہ کہا، جیسے علامہ خازن کا بھی یہی قول ہے کہ اس سے مراد عشرہ ذی الحج ہے، یعنی ذی الحج کی ابتدائی 10 راتیں یا 10 دن۔ تو ان میں سے ہر روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ثواب رکھتا ہے، اور 9ویں ذی الحج کا روزہ، یعنی جس کو ہم یوم عرفہ کہتے ہیں، یوم عرفہ کا جو روزہ ہے اس کے بارے میں حدیث شریف ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ جو یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ اس کے معاف فرما دے۔ یعنی گزشتہ 1 سال میں اگر اس نے کوئی گناہ کیا، اب دیکھیں اگر شروع سے یوم عرفہ کا روزہ رکھتے ہوئے آ رہے ہیں اور یہ معمول ہے، یا اگر چلیں پہلے معمول نہیں تھا اب معمول ہم نے بنا لیا، پچھلے سال کے بھی معاف ہوتے جا رہے ہیں، اگلے سال کے ایڈوانس میں معاف ہوتے جا رہے ہیں۔ اچھا، اگلے سال کے معاف ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں نیکی، ثواب اور خیر کی توفیق عطا فرمائے گا، اور گناہوں کا موقع جو ہے نا وہ اگر مل بھی رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ بچا لے گا۔ اچھا، جب ایسی بات کی جاتی ہے، گناہوں کی معافی کے حوالے سے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، تو ان سے مراد گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، یہ بھی یاد رکھا جائے۔ یہ نہیں کہ اگر کسی نے قتل کر دیا قتل گناہ کبیرہ ہے، کسی نے شراب پی لی شراب گناہ کبیرہ ہے، تو جو کبائر ہوتے ہیں وہ مراد نہیں ہوتے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ چاہے تو کبائر بھی معاف فرما دے، لیکن اصول یہ ہے کہ یہاں جو فضائل بیان ہوتے ہیں کہ فلاں روزے سے فلاں عبادت سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے گناہ صغیرہ، چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہو جاتے ہیں وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ گناہ کبیرہ کے لیے خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ سے توبہ، رغبت اور آئندہ نہ کرنے کا عہد، عزم مصمم، یہ بہت ضروری ہے۔ گناہ کبیرہ بھی توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، گناہ کبیرہ بھی اللہ کی رحمت سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے رجوع الی اللہ ضروری ہے۔ تو یہ ہو گئی چند باتیں عشرہ ذی الحجہ کے فضائل کے حوالے سے، کہ ان کے جو دن ہیں روزوں کے حوالے سے بہت فضیلت رکھتے ہیں، ذکر و اذکار کے حوالے سے بڑی فضیلت رکھتے ہیں، اور خود یہ چونکہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے لہٰذا پورا مہینہ محترم ہے۔ اچھا، اسی طرح ان کی جو راتیں ہیں ان میں عبادت بھی وہ بہت زیادہ باعث اجر ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، وہی حدیث جو میں نے ابھی روزے کے حوالے سے پڑھی، اسی میں راتوں کے قیام کا بھی ذکر ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کا ثواب دیتا ہے، اور ان میں سے ہر شب کی عبادت کا ثواب شب قدر کے برابر ہے۔ اللہ اکبر! وہاں ہم شب قدر کو تلاش کرتے ہیں، یقیناً شب قدر کی اپنی فضیلت ہے، لیکن ان راتوں کی فضیلت بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان میں ثواب بھی ایسا دیا جاتا ہے جیسے شب قدر میں عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو اب ان راتوں کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کون سی راتیں، بلکہ یہاں تک بھی بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر راتوں کے اعتبار سے دیکھیں، یعنی ایک تو ہے جو حقیقتاً شب قدر ہے، ایک ہے وہ رات جس میں شب قدر کا ثواب ہے، تو ظاہر شب قدر زیادہ افضل ہوگی اس رات سے جس رات میں شب قدر کا ثواب دیا جاتا ہے۔ جیسے ہم یوں کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، لیکن ظاہر ہے قرآن پڑھنے کی اپنی فضیلت ہے، مقابلہ نہیں ہے دونوں کا، ثواب ہونا اور چیز ہے اور حقیقت میں وہ کام کرنا اور چیز ہے۔ تو اسی طریقے سے شب قدر کی اپنی فضیلت ہے، لیکن ان راتوں میں بھی شب قدر والا ثواب ملتا ہے۔ تو بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر راتوں کے اعتبار سے دیکھیں تو رمضان کی آخری عشرے کی جو راتیں ہیں وہ راتیں زیادہ فضیلت رکھتی ہیں، لیکن اگر دنوں کے اعتبار سے دیکھیں اور روزوں کی اگر بات کریں تو ان میں جو روزوں کے فضائل اللہ کے رسول نے بیان فرمائے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ عشرہ ذی الحج، یعنی عشرہ ذی الحج کی بہت فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں نا، اسی عشرے کے اندر 8ویں رات بھی، اچھا میں عرض کر رہا تھا کہ ان راتوں میں ہر رات کی عبادت جو ہے وہ لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرتی ہے، اور جو 5 راتیں احادیث کے اندر بیان ہوئی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ جو ان 5 راتوں میں عبادت کرے گا
اس کا دل نہیں مرے گا اس دن جس دن سب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی روز محشر وہ زندہ دل لے کر آ رہا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں وہ قلب سلیم لے کر آ رہا ہوگا، وہ شخص جو ان 5 راتوں میں عبادت کا عادی ہوگا۔ وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ ایک فرمایا یوم الترویحہ یعنی 8ویں ذی الحج، 8ویں ذی الحج، دوسری یوم عرفہ کی رات یعنی 9ویں ذی الحج، تیسری یوم الاضحیٰ کی رات یعنی 10ویں ذی الحج۔ 3 راتیں تو یہی ہیں، 3 راتیں جن کی فضیلت 5 راتوں کی، ان میں سے 3 راتیں تو 10 ذی الحج کے اندر ہے، چوتھی رات ہے عید الفطر کی رات، اور 5ویں رات ہے نصف شعبان کی رات جسے ہمارے یہاں شب برات کہا جاتا ہے۔ تو یہ 5 راتیں وہ ہیں کہ جن کے فضائل، جن میں عبادت کرنے کے فضائل احادیث کریمہ میں بہت وارد ہوئے ہیں۔ تو ان میں سے 3 تو جناب وہ اسی عشرے کے اندر ہے، لہٰذا 8ویں رات کو ذی الحج کی، 9ویں رات کو اور 10ویں رات کو خصوصی طور پر عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بعض احادیث میں وہ راتیں مذکور ہوئی ہیں جن کے اندر دعا قبول ہوتی ہے، ان میں بھی عیدین کی راتیں ہیں، یعنی جو عید کی رات ہے، جیسے صبح عید الاضحیٰ ہے تو اس کی جو رات ہے وہ رات انتہائی مقبولیت والی رات ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں نا کہ یہ وہ رات ہے 9ویں ذی الحج کی کہ جس کے اندر قرآن کریم کی وہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا ہے۔ یہ آیت بھی 9ویں ذی الحج کو نازل ہوئی۔ ایک یہودی نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ وہ اگر ہم پر نازل ہوتی ہم اس دن کو خوشی والا دن بناتے، عید کا دن بناتے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا ہمیں پتہ ہے کہ تم الیوم اکملت لکم دینکم کی بات کر رہے ہو، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ وہ کس دن نازل ہوئی تھی، کس موقع پر نازل ہوئی تھی۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تھی اللہ کے رسول وقوف عرفہ فرما رہے تھے اور وہ جمعے کا دن تھا، لہٰذا یہ دن ویسے بھی ہمارے یہاں بہت فضیلت والے اور بہت برکت والے دن ہیں۔ تو یہ ان دنوں کی فضیلت ہے، یعنی ان میں سے ہر دن اگر آپ دیکھیں گے نا، 9ویں ذی الحج، 8ویں ذی الحج، 10ویں ذی الحج اور پورا یہ 10 ذی الحج، ان میں سے ہر دن انتہائی فضیلت والا دن ہے، لہٰذا ایک دن کو بھی، ایک لمحے کو بھی ضائع نہیں کرنا ہے۔ اور پھر تکبیرات تشریق شروع ہو جاتی ہیں 9ویں ذی الحج سے، 9ویں ذی الحج کے فجر سے 13ویں ذی الحج کے عصر تک تکبیرات تشریق، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ شروع ہو جاتی ہیں۔ ان کا اپنا سما ہوتا ہے، اپنا ماحول ہوتا ہے، ان کی اپنی برکات ہیں، ان کے اپنے فضائل، تو یہ بھی آپ کو جناب یہیں پر ملیں گی تکبیرات تشریق۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو آپ کو عید الاضحیٰ بھی یہیں پر ملے گی، عید کا دن، خوشیوں کا دن۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں قربانی آپ کو یہیں ملے گی جناب 10ویں تاریخ، 11ویں تاریخ اور 12ویں تاریخ ذی الحج کی۔ اور قربانی کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں مومن کا جو عمل ہے ان میں اللہ کے نزدیک سب سے پیارا عمل احراق الدم ہے، یعنی جانور ذبح کرنا، اس سے پیارا کوئی عمل نہیں ہے۔ اب یہ انتہائی خوبصورت عمل ہے، یہ بھی عمل آپ کو یہیں پر ہی ملے گا۔ بعض لوگ عجیب و غریب قسم کے پروپیگنڈے ان دنوں میں کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ جناب وہ یہ پیسے کہیں اور لگا دو، یہ پیسے کہیں اور خرچ کر دو، تو ان سب قسم کی فضول بحثوں میں اور فضول باتوں میں پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ جب تک ہم اپنی بنیادوں پر قائم ہیں، مضبوط ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پر آنکھ بند کر کے ہم عمل کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ ان دنوں میں جو صاحب نصاب ہے اس کو قربانی ہی کرنی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ قربانی والے پیسے اٹھا کے کسی غریب کو دے دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان دنوں میں خوب اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عبادت کو مقبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔